رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب تم اللہ پر توکل کیے ہو تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا، کیونکہ اللہ تمہاری آزمائش لے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یہ ذرا سی مشکل تمہاری توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہو، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے ہماری پسندیدہ چیز کا، صبر، ضبط اور یقین کا۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر بارش میں، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ جس کا نام ہی المجیب ہے، تو کیا وہ تمہاری دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ خالق کی دوستی نصیب ہو جائے تو مخلوق کی دشمنی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اللہ جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہہ دیا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا؟ اس نے تو خود تمہیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تم سچے دل سے مانگنے والوں کی طرح مانگ کر تو دیکھو۔ وہ تو آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں؟ کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں؟ کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم مٹا دوں؟ اگر تمہاری آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے تم محبت کے منزلیں طے کر رہے ہو۔ ممکن ہے کہ تم اللہ کی محبوب بندوں کی فہرست کا حصہ بننے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس وجہ سے ہے کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہماری حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں یوں ہی بھٹکتا چھوڑ دے گا؟ تم بس کامل یقین رکھو اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لو۔ یقین جانو، پھر اللہ تمہاری زندگی کو بدل کر تمہاری من پسند خوشیوں سے بھر دے گا۔ شاید ہی کوئی ایسا دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے، وہ کوئی ماضی ہو یا سانحہ یا واقعہ ہو۔ یاد رکھو، جس طرح ایک لمبے عرصے تک بند رہنے والے گھروں سے باز آتی ہے، پھر کھڑکیاں کھول کر روشنی اور تازہ ہوا کو اندر آنے دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس تکلیف سے دل، انسان اور روح گزرتی ہوں، اسے بھی تازہ ہوا اور روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور وہ روشنی ہے تلخ یادوں کو بھول جانا، صبر کرنا، درگزر کر لینا، برے رویے کو اپنا لینا اور زندگی کو نئے سرے سے اپنانے کی کوشش کرنا۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف تمہارا رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف تمہارا رب، کیا وہ تمہارے دل کی حال سے ناواقف ہوگا؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کی جھنڈ جسے تمہاری نظر اپنے احاطے میں بھی نہیں لے سکتی، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب
کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا اس کی محبت کو۔ اگر محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس دل اس کی محبت کے احساس سے جوش بھرنے لگے۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا، تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی بھی انسان کے ہاتھوں رسوا ہونے نہیں دے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلتی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ تمہارا رونا تڑپنا ایسے ہی نہیں جانے دے گا، تمہاری مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ بدل دے گا۔ بس تم یقین رکھو اور انتظار کرو، بہت جلد تمہارے لیے کن ہونے والا ہے۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے کم فہم ہیں، آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اکثر آپ سے ناراض ہو کر آپ کے فیصلوں پر سوال کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں معاف فرما، اور آپ کے فیصلوں کے پیچھے جو بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں انہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بنا۔ جانتے ہو جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنے خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کر تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے تمہیں آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف لوٹ آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ جب تم اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جاؤ جو کسی پر کوئی الزام نہ لگاتا ہو، جو چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھتا ہو، جو آنے والی مشکلات کو ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرتا ہو، اور ہر احساس رکھتے ہوئے جذبات پر قابو رکھتا ہو، تو جان لو کہ تم پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہو۔ تو یوں خود کو حالات کے ہاتھوں بے بس اور مجبور نہ سمجھو، اللہ کی محبت اور اس دیری کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس ہم ایسا سوچ لیتے ہیں۔ تم اپنے دعاؤں پر صبر اور بھروسہ رکھو، دل میں ایمان مضبوط رکھو۔ جب تم سچے دل میں بغیر کوئی شک لائے اللہ سے مانگو گے، تو وہ تمہاری دعاؤں پر ضرور کن کا قلم پھیرے گا۔ بس تم اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین اور خوبصورت ملے گی۔ یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش کو مٹا دیا جائے گا جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ مگر یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں کو مسلسل ایک ہی تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ میں جانتی ہوں کہ آزمائش سے گزرنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس پر صبر کرنا کسی بہادری سے کم نہیں، مگر آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے تو نہیں لاتا نا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے لاتا ہے۔ جتنا جلدی سیکھ جاؤ گے اتنا ہی جلدی اس سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ اگر کبھی تمہاری امید ڈگمگانے لگے، قدم اپنی منزل کی طرف سست پڑنے لگے، تو میری یہ چھوٹی سی بات یاد کر لینا۔ جس طرح خزاں میں درخت اپنے سارے پتے ایک ایک کر کے کھو دیتے ہیں مگر وہ بہار کی امید نہیں چھوڑتا، ٹھیک اسی طرح تم بھی اپنے رب سے امید کی لو لگائے رکھنا، کیونکہ بہار سے اگر لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو خزاں کی شدت کو محسوس کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری آزمائش کب ختم کرے گا، تو یہ جان رکھو کہ جب تم حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے یہ سوچ کر کھڑے ہو جاتے ہو کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، اور آگے جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوگا۔ جب تم اللہ کی مرضی کے آگے
سر تسلیم میں خم کر دیتے ہو اور اپنی حالات سے لڑنے کے لیے خود میں جوش بھرنے لگتے ہو، تو خوش ہو جاؤ، اللہ تمہاری آزمائش اختتام تک لا رہا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو غفلت میں جی رہے ہیں۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہیں اپنے قریب کیا، اور اللہ تو اپنے محبوب بندے کو ہی آزماتا ہے۔ بس تم بھی اللہ کی رضا کے آگے اپنی انا کو مار دو، پھر دیکھنا تمہاری زندگی خوشیوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني